حضرت ذوالقرنین اور مولا علی علیہ السلام کے اسرار۔ تاریخ کے سینے میں کئی ایسے راز دفن ہیں جن تک رسائی ہر کسی کے بس کی بات نہیں، لیکن جب کائنات کے تمام علوم کے دروازے یعنی مولا علی علیہ السلام علم کے منبر پر کھڑے ہو کر ان رازوں سے پردہ اٹھاتے ہیں تو عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم تذکرہ کریں گے اس عظیم شخصیت کا جسے دنیا ذوالقرنین کے نام سے جانتی ہے۔ وہ بادشاہ جسے بادلوں پر قدرت دی گئی، جس کے لیے لوہا موم ہوا اور جس نے انسانیت کو اس فتنے سے بچایا جو رہتی دنیا تک ایک معمہ ہے۔ سامعین، مولا علی علیہ السلام سے جب ایک شخص نے پوچھا کہ یا علی علیہ السلام، کیا ذوالقرنین کوئی نبی تھے یا فرشتہ؟ تو باب علم نے وہ جواب دیا جو رہتی دنیا تک ایک مثال بن گیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، نہ تو وہ نبی تھے اور نہ ہی فرشتہ، بلکہ وہ اللہ کے ایک صالح بندے تھے۔ انہوں نے اللہ سے محبت کی تو اللہ نے بھی ان سے محبت کی، انہوں نے اللہ کے لیے نصیحت کی تو اللہ نے بھی ان کے لیے خیر کے دروازے کھول دیے۔ سامعین، یہاں سے ذوالقرنین کی عظمت کا پہلا باب شروع ہوتا ہے۔ مولا علی علیہ السلام کے بقول انہیں ذوالقرنین یعنی دو سینگوں والا اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ انہوں نے مشرق اور مغرب یعنی سورج نکلنے اور ڈوبنے کے دونوں کناروں کو فتح کیا تھا۔ لیکن ایک گہرا راز جو مولا علی علیہ السلام نے بیان فرمایا وہ یہ تھا کہ انہیں ان کی قوم نے ایک بار سر کے دائیں جانب ضرب لگائی، وہ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ پھر اللہ نے انہیں زندہ کیا اور بائیں جانب ضرب لگائی تو وہ زندہ ہو گئے۔ یہ ان کی روحانی طاقت اور اللہ کی طرف سے ملنے والی خصوصی عنایت کی علامت تھی۔ سامعین، ذوالقرنین کا سفر کسی عام بادشاہ کا سفر نہ تھا۔ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اسباب پیدا کر دیے تھے۔ جب وہ زمین پر چلتے تو اللہ زمین کی مسافت کو ان کے لیے سمیٹ دیتا۔ آپ علیہ السلام نے ایک بار ایک محفل میں ارشاد فرمایا کہ ذوالقرنین کے پاس بادلوں کی لگام تھی، یعنی وہ بادلوں پر سفر کرتے تھے اور جہاں چاہتے تھے اللہ کے حکم سے بارش برسا دیا کرتے تھے۔ سامعین، اب ذرا تصور کریں وہ دور جب دنیا میں کوئی ٹیکنالوجی نہ تھی، ایک ایسا بادشاہ گزرا جس کی آواز پہاڑوں میں گونجتی ہے تو پہاڑ اسے راستہ دیتے ہیں۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ذوالقرنین کی کامیابی کا سب سے بڑا راز تقویٰ اور اسم عظیم کا علم تھا۔ وہ جانتے تھے کہ مٹی کے نیچے کیا ہے اور سمندر کی تہ میں کیا چھپا ہے۔ آپ علیہ السلام نے ذوالقرنین کی ایک ایسی صفت بیان فرمائی جو آج کے حکمرانوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ذوالقرنین اتنے بڑے بادشاہ ہونے کے باوجود جو کی روٹی کھاتے اور اون کا لباس پہنتے۔ ان کا دربار کسی محل میں نہ تھا بلکہ ان کے گھوڑے کی پیٹھ پر ہوا کرتا۔ وہ جہاں سے گزرتے وہاں کے غریبوں کو گلے لگاتے اور ظالموں کو سبق سکھاتے۔ سامعین، ذوالقرنین کا یہ سفر تو صرف آغاز تھا، لیکن وہ کیا لمحہ تھا جب ایک عظیم بادشاہ کی ملاقات ایک ایسی قوم سے ہوئی جو نہ تو ہماری زبان سمجھتی تھی اور نہ ہی ان کا طرز زندگی انسانوں جیسا تھا۔ کیا تھا وہ سیاہ چشمہ جہاں سورج غروب ہوتا ہے، اور وہاں ذوالقرنین نے کیا دیکھا؟ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ قدیم دور میں جب کوئی جہاز یا تیز رفتار سواری نہ تھی، ایک انسان نے پوری دنیا کا چکر کیسے لگایا؟ مولا علی علیہ السلام اس کا جواب دیتے ہوئے ایک ایسی حقیقت بیان کرتے ہیں جو آج کی سائنس کو بھی ورطہ حیرت میں ڈال دیتی ہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ذوالقرنین کے لیے بادلوں کو مسخر کر دیا تھا اور انہیں وہ تمام اسباب دیے جن سے وہ زمان اور مکان کی حدود کو پار کر لیتے تھے۔ قرآن پاک میں جس عین حمیہ یعنی گرم سیاہ چشمے کا ذکر ہے، اس کی حقیقت بیان کرتے ہوئے مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ ذوالقرنین زمین کے اس آخری کنارے پر پہنچ گئے تھے جہاں مٹی ختم ہو جاتی ہے اور صرف بحرہ محیط یعنی عظیم سمندر باقی رہ جاتا ہے۔
وہاں ان کی ملاقات ایک ایسی قوم سے ہوئی جو سورج کی تپش سے بچنے کے لیے کسی دیوار یا لباس کا سہارا نہیں لیتے تھے۔ مولا علی علیہ السلام نے ایک بار ممبر پر بیٹھ کر بتایا کہ ذوالقرنین نے جب اس قوم کی بے بسی دیکھی تو انہوں نے وہاں کوئی عمارت تعمیر نہیں کی، بلکہ انہوں نے زمین کے اندر غار بنائے اور قناعت کا درس دیا جو ان کی نسلوں کو زندہ رکھ گیا۔ ذوالقرنین نے وہاں مشاہدہ کیا کہ سورج اللہ کے حکم سے کیسے ایک خاص مقام پر غروب ہوتا ہے، اور وہاں انہوں نے اللہ کی ایک ایسی تسبیح کی جس سے اس سمندر کی مچھلیاں بھی ان کے ساتھ پکار اٹھیں۔ سامعین، اب ہم اس سفر کا تذکرہ کرتے ہیں جسے سفر ظلمات کہا جاتا ہے۔ مولا علی علیہ السلام کے ارشادات کے مطابق ذوالقرنین ایک ایسی وادی میں داخل ہوئے جہاں سورج کی روشنی نہیں پہنچتی تھی۔ یہ ایک ایسا مقام تھا جہاں عام انسان کا دم گھٹ جائے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ذوالقرنین نے وہاں اپنے لشکر کو حکم دیا کہ وہ اپنے گھوڑوں کی باگیں ڈھیلی چھوڑ دیں، کیونکہ ان کے گھوڑوں کی آنکھوں میں اللہ نے وہ نور رکھا تھا جو اندھیرے میں بھی راستے دیکھ لیتا تھا۔ اسی سفر کے دوران ذوالقرنین کا گزر ان مقامات سے ہوا جہاں فرشتے اللہ کی عبادت میں مصروف تھے۔ مولا علی علیہ السلام بتاتے ہیں کہ وہاں ذوالقرنین نے مٹی کے وہ ذرات اٹھائے جو باہر آ کر قیمتی ہیرا بن گئے تھے۔ لیکن یہاں ایک باریک نکتہ جو مولا علی علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ ذوالقرنین کو ان جواہرات کی ضرورت نہ تھی، وہ تو صرف یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ اللہ نے اپنی کائنات کے مخفی گوشوں میں کیا عجائب چھپا رکھے ہیں۔ سامعین، ذوالقرنین کا اگلا سفر بین السدین یعنی دو پہاڑوں کے درمیان کا سفر تھا۔ یہ وہ مقام ہے جہاں یاجوج ماجوج کا فتنہ موجود تھا۔ مولا علی علیہ السلام نے ان قبائل کی ایسی تفصیل بیان فرمائی ہے جو رونگٹے کھڑے کر دیتی ہے۔ یہ ایک ایسی قوم تھی جس کے سامنے پہاڑ بھی ریت بن جاتے، جو دریاؤں کو پی کر خشک کر دیتے، اور جن کی تعداد کا حساب صرف اللہ کے پاس ہے۔ جب وہاں کے مظلوم لوگ ذوالقرنین کے پاس آئے اور فریاد کی کہ ہمیں ان وحشیوں سے بچاؤ، تو ذوالقرنین نے ان سے مال نہیں مانگا۔ ذوالقرنین نے ان سے کہا کہ میرے رب نے جو مجھے اقتدار دیا ہے وہ تمہارے مال سے بہتر ہے، تم بس اپنی جسمانی قوت سے میری مدد کرو۔ سامعین، ذوالقرنین کے تمام سفر ایک طرف اور وہ دیوار ایک طرف جس نے قیامت تک کے لیے ایک فتنے کو قید کر دیا، وہ کون سے وحشی قبائل تھے جن کے قدموں کی دھمک سے زمین کانپتی تھی، اور ذوالقرنین نے لوہے اور تانبے کے ملاپ میں وہ کون سا روحانی عنصر شامل کیا کہ آج کی جدید ترین مشینری بھی اس دیوار کا سراغ نہیں لگا پائی۔ آپ علیہ السلام نے منبر کوفہ پر کھڑے ہو کر اس خوفناک قید خانے کی تعمیر کے تمام راز فاش کیے۔ تاریخ کی سب سے پراسرار تعمیر، ایک ایسی دیوار جسے نہ کوئی توڑ سکا اور نہ کوئی پار کر سکا۔ آخر وہ کیا فارمولہ تھا جسے ذوالقرنین نے استعمال کیا؟ مولا علی علیہ السلام اس دیوار کی تعمیر کے وہ پوشیدہ پہلو سامنے لائے جنہیں سن کر جدید انجینئرنگ بھی حیران رہ جاتی ہے۔ یہ صرف لوہے اور تانبے کا ڈھیر نہیں تھا، بلکہ ایک کائناتی بند تھا۔ جب ذوالقرنین نے دیوار بنانے کا ارادہ کیا تو انہوں نے لوگوں سے زبر الحدید یعنی لوہے کے ٹکڑے منگوائے۔ مولا علی علیہ السلام اس منظر کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ذوالقرنین نے ان پہاڑوں کے درمیان لوہے کی ایک ایسی دیوار کھڑی کی جو زمین کی گہرائی سے لے کر پہاڑوں کی اونچائی تک بلند تھی۔ لیکن یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ لوہا تو وقت کے ساتھ زنگ آلود ہو جاتا ہے، پھر یہ دیوار ہزاروں سال سے کیسے قائم ہے؟ آپ علیہ السلام نے اس کا راز فاش کرتے ہوئے فرمایا، ذوالقرنین نے اس لوہے کو اس وقت تک تپایا جب تک وہ آگ کی طرح سرخ نہ ہو گیا، اور پھر اس پر پگھلا ہوا تانبا انڈیل دیا۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تانبے اور لوہے کا یہ ملاپ ایک ایسی کیمیائی تبدیلی تھی جس نے دیوار کو ایک چٹان بنا دیا۔
لیکن آپ علیہ السلام نے ایک اور حیرت انگیز بات بتائی کہ ذوالقرنین نے اس دیوار کے ہر بلاک پر اللہ کا ایک خاص نام پڑھ کر دم کیا تھا، جس کی وجہ سے یہ دیوار نہ صرف مادی طور پر مضبوط ہے بلکہ اس پر کوئی جادوئی یا شیطانی طاقت بھی اثر نہیں کر سکتی۔ سامعین، اب ذکر کرتے ہیں ان کا جن کے لیے یہ دیوار بنائی گئی۔ مولا علی علیہ السلام نے یاجوج ماجوج کی جو تفصیل بتائی ہے وہ رونگٹے کھڑے کر دیتی ہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں یہ کوئی عام انسان نہیں ہے بلکہ ان کی 3 قسمیں ہیں: طاویل، وہ جو درختوں کی طرح لمبے ہیں; قاطر، وہ جو چوڑائی میں بہت زیادہ ہیں; منسک، وہ جو اپنے ایک کان کو بچھونا اور دوسرے کو اوڑھنا بنا لیتے ہیں۔ آپ علیہ السلام کے بقول یہ مخلوق ہر روز اس دیوار کو چاٹتی اور کھودتی ہے، یہاں تک کہ سورج کی روشنی نظر آنے لگتی ہے، لیکن وہ یہ نہیں کہتے کہ انشاءاللہ کل مکمل کریں گے۔ اسی لیے اللہ اگلے دن دیوار کو پہلے سے بھی زیادہ مضبوط کر دیتا ہے۔ ان کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ جب وہ نکلیں گے تو وہ دنیا کے تمام دریاؤں اور جھیلوں کا پانی پی جائیں گے، یہاں تک کہ جھیل تبریہ خشک ہو جائے گی۔ سامعین، دیوار مکمل کرنے کے بعد ذوالقرنین نے کوئی فخر نہیں کیا بلکہ ان کے الفاظ تھے جو قرآن نے نقل کیے، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: یہ میرے رب کی رحمت ہے۔ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ذوالقرنین جانتے تھے کہ یہ دیوار ہمیشہ کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کا ایک وعدہ ہے جو قیامت کے قریب پورا ہوگا۔ دیوار تو بن گئی، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ اس دیوار پر ذوالقرنین نے کیا لکھا تھا اور وہ کون سی خفیہ لہریں ہیں جو اس دیوار سے نکلتی ہیں اور یاجوج ماجوج کو اس کے قریب آنے سے روکتی ہیں؟ کہ مولا علی علیہ السلام نے اس دیوار کی موجودہ لوکیشن کے بارے میں کیا اشارہ دیا تھا؟ ایک ایسا بادشاہ جس کے قدموں میں مشرق اور مغرب کے خزانے تھے، جس کے ایک اشارے پر پہاڑ پگھل جاتے تھے۔ جب اس کی زندگی کی شام ہوئی تو اس نے دنیا کو کیا پیغام دیا؟ مولا علی علیہ السلام ذوالقرنین کے آخری ایام کا جو نقشہ کھینچتے ہیں وہ ہر طاقتور انسان کے لیے ایک تازیانہ ہے، یہاں تک کہ موت کے فرشتے نے جب ان سے کلام کیا تو ذوالقرنین کا جواب تاریخ کا حصہ بن گیا۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب ذوالقرنین اپنی تمام مہمات مکمل کر چکے تو ان کے دل میں دنیا سے بے رغبتی پیدا ہو گئی۔ سامعین، وہ شخص جو بادلوں پر سفر کرتا تھا اب زمین پر مٹی پہ بیٹھ کر اللہ کی تسبیح میں مصروف رہنے لگا۔ آپ علیہ السلام ایک عجیب و غریب واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ذوالقرنین کا گزر ایک قبرستان سے ہوا۔ وہاں انہوں نے کھوپڑی اٹھائی اور اسے غور سے دیکھا، پھر رو کر فرمایا، یہ ہے وہ شخص جو کبھی میری طرح اقتدار کا مالک ہوگا، یا شاید میری طرح کسی لشکر کا سردار۔ آج تیری ہڈیاں بھی مٹی میں مل کر مٹی ہو گئیں، کل میرا بھی یہی انجام ہونا ہے۔ سامعین، مولا علی علیہ السلام کے بقول ذوالقرنین نے اپنی وفات سے پہلے یہ وصیت کی کہ میرا جنازہ اس طرح نکالا جائے کہ میرے دونوں ہاتھ کفن سے باہر ہوں، تاکہ دنیا دیکھ لے کہ زمین کے دونوں کناروں کو فتح کرنے والا بادشاہ آج دنیا سے خالی ہاتھ جا رہا ہے۔ وہ دیوار کہاں ہے؟ اب آتے ہیں اس سوال کی طرف جو صدیوں سے انسانوں کو تڑپا رہا ہے۔ آپ علیہ السلام سے جب اس مقام کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ علیہ السلام نے کچھ ایسے اشارے دیے جو آج کی جغرافیائی تحقیق سے حیرت انگیز طور پر میل کھاتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ دیوار زمین کے اس حصے میں ہے جہاں سورج کی تپش براہ راست پڑتی ہے، اور وہ 2 پہاڑوں کے درمیان ایسی جگہ ہے جہاں انسانی پہنچ بہت مشکل ہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس دیوار کو لوگوں کی نظروں سے حجاب یعنی پردے میں رکھا ہے، وہ وہاں موجود ہے۔ یاجوج ماجوج اسے روز چاٹتے ہیں لیکن اللہ کا حکم اسے محفوظ رکھتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے یہ بھی واضح کیا کہ یہ دیوار کسی خاص براعظم یا ملک کے نام سے زیادہ اللہ کے ایک حکم کے تحت چھپی ہوئی ہے۔
اور جب وقت مقرر آئے گا تو اللہ اس حجاب کو ہٹا دے گا اور پہاڑ روئی کی طرح اڑنے لگیں گے۔ مولا علی علیہ السلام نے قیامت کی نشانیاں بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ ذوالقرنین کی دیوار کا ٹوٹنا اس بات کا اعلان ہوگا کہ اب دنیا کا وقت ختم ہو چکا۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ذوالقرنین نے اپنی دعا میں یہ مانگا تھا کہ الہی اس دیوار کو اس وقت تک قائم رکھنا جب تک تیرا وعدہ قیامت قریب نہ آ جائے۔ سامعین، اب ہم اس سفر کے اختتام پر پہنچ چکے ہیں جہاں تاریخ، حقیقت اور روحانیت ایک دوسرے سے مل جاتے ہیں۔ ذوالقرنین کی کہانی صرف ایک بادشاہ کی کہانی نہیں بلکہ یہ اللہ کی اس قدرت کا ظہور ہے جو ایک انسان کو کائنات کا حکمران بنا دیتی ہے۔ لیکن آخر میں وہ کیا راز تھا جو مولا علی علیہ السلام نے اپنے سینے میں چھپا رکھا تھا؟ وہ خاص دعائیں کیا تھیں جنہوں نے ذوالقرنین کو ناقابل تسخیر بنا دیا؟ سامعین، مولا علی علیہ السلام نے ذوالقرنین کے حوالے سے ایک ایسی بات بیان فرمائی جو شاید ہی کسی اور کتاب میں ملے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ذوالقرنین کو علم لدنی یعنی اللہ کی طرف سے براہ راست علم کا وہ حصہ دیا گیا جس سے وہ اشیاء کی حقیقت کو پہچان لیتے تھے۔ ذوالقرنین کے پاس 4 ایسی دعائیں تھیں جو وہ ہر صبح پڑھتے تھے اور جن کی برکت سے ان کے ناممکن کام بھی ممکن ہو جایا کرتے۔ مولا علی علیہ السلام نے ان کلمات کو یوں بیان فرمایا: اے وہ جسے ایک کی پکار دوسرے کی پکار سے غافل نہیں کرتی، اے وہ جسے مانگنے والے الجھن میں نہیں ڈالتے، اے وہ جسے گڑ گڑا کر مانگنے والوں کا اصرار تھکاتا نہیں، ہمیں اپنی عفو کی ٹھنڈک اور اپنی رحمت کی مٹھاس چکھا دے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ان دعاؤں کی طاقت سے ذوالقرنین بادلوں کا رخ موڑ دیتے اور پہاڑوں کے دلوں سے راستہ نکالتے۔ ایک اور پوشیدہ حقیقت جو مولا علی علیہ السلام نے بیان فرمائی وہ دیوار کی موجودہ حالت ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ نے اس دیوار کے گرد ایک ایسا روحانی حصار قائم کر دیا ہے کہ کوئی بھی جہاز، سیٹلائٹ یا انسانی آنکھ اسے اس وقت تک نہیں دیکھ سکتی جب تک کہ اللہ کا اذن نہ ہو۔ سامعین، یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے اللہ نے اصحاب کہف کو غار میں چھپایا تھا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب قیامت کے قریب یاجوج ماجوج نکلیں گے تو وہ دیوار ٹوٹے گی نہیں بلکہ مٹی کی طرح ریزہ ریزہ ہو جائے گی۔ یہ اللہ کا وہ وعدہ ہے جو پورا ہو کر رہے گا۔ ویڈیو کے آخر میں مولا علی علیہ السلام کا وہ قول ہمیشہ یاد رکھیں جو انہوں نے ذوالقرنین کا تذکرہ ختم کرتے ہوئے فرمایا: تم ذوالقرنین کی دیوار اور ان کے بادلوں پر حیران ہوتے ہو، یاد رکھو اصل دیوار تمہارا ایمان ہے جو تمہیں شیطان کے حملوں سے بچاتی ہے، اور اصل سفر تمہارا آخرت کا سفر ہے جس کے لیے تمہیں زیادہ راہ تیار کرنا چاہیے۔ سامعین، یہ تھی حضرت ذوالقرنین کی وہ مکمل داستان جو مولا علی علیہ السلام کے علوم کی روشنی میں ہم تک پہنچی۔ صدیوں کی تاریخ کا یہ خلاصہ ہمیں سکھاتا ہے کہ طاقت وہی ہے جو حق کے لیے استعمال ہو، اور بادشاہت وہی ہے جو اللہ کی بندگی میں جھک جائے۔ سامعین، اگر آپ کو مولا علی علیہ السلام کے بیان کردہ یہ اسرار پسند آئے ہوں تو اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کریں اور کومنٹ میں یا علی لکھ کر اپنی محبت کا اظہار کریں۔ ایسی ہی مزید انفارمیشنل ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کے بٹن کو لازمی پریس کیجیے تاکہ ہر آنے والی نئی معلومات آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔ جزاک اللہ خیر۔